بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات عزیز وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقام شان اور اسلام دے اندر حیثیت دے حوالے نال گفتگو دا سلسلہ کئی خطبات تو جاری. صحابہ کرام دے مجموعی فضائل اور مناقب دے حوالے نال گفتگو کچھ ہو چکی ہے. انفرادی فضائل دے بیان دا سلسلہ گزشتہ خطبات شروع ہو چکا. جس کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مقام شان عظمت اور شہادت دے حوالے نال گزشتہ خطبے اندر بیان ہو. آج جس شخصیت دا ذکر اور فضائل بیان کرنا مقصود ہے، اصحاب رسول جو اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی تو آپ نے فضائل قرآن پاک اور بہت ساری احادیث اندر موجود. ان فضائل جو چند جو آپ دی شان الہامی اور قرآنی اور حدیثی دلائل اس نو عرض کرن دی کوشش کرن.
ان دلائل تے اگر غور کیتا جائے تو جتنے اعتراضات شبہات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ والے نے رافضیہ نے عوام الناس پھیلائے، بڑی حد تک وہ شبہات دور ہو جان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی رشتے اور خون دے تعلق نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قریبی جڑے ہوئے، لیکن بعض الناس نے قریشی اور اموی دی تقسیم ایسی غلط فہمی پھیلائی کہ یہ ہاشمی نے اور سیدنا عثمان اموی بس اتنا ہی لفظ معروف ہے کہ آپ اموی قریشی نہیں، اور پھر اس تقسیم دی کرن کی ضرورت کیوں پیش؟ تاکہ عوام الناس کو باور کرائے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان دے گھر آپ دے نکاح حرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یکے بعد دیگرے دو بیٹی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو آپ کی شان اور مقام نو گران لی اس تقسیم نو پھیلائے، پہلی بات تے ایک گھڑی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سیدہ فاطمہ ہی بیٹی ہے، باقی تین بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے پچھلے شوہر چوں نے، تاکہ اگر انہاں دا رشتہ خاندان تو بنو ہاشم تو قریش تو باہر ہوئے تے اسی کہہ سکی کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اپنی بیٹی بنو امیہ چ دے، سیدنا عثمان اموی نو دے، اے ہاشمی او اموی، اس تقسیم نے سیدنا عثمان کی حیثیت نو گران دی عوام الناس کی کوشش دا ایک حصہ ہے۔ تو لازم ہے کہ وسعت ہوئے کہ بلا اس دی بھی کوئی اسلام میں کوئی حیثیت ہے،
قرآن ایک اصول بیان کرتا ہے کہ قبائل تعارف لئی اللہ نے ہاں عزت آلہ وہی ہے جس نو اللہ نے تقوی بخشی. اور تسی سارے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہو یہ حیثیت ہی ختم. اور آپ کی 4 بیٹیاں ہونے بارے تے قرآن پاک دی نص سے اس آیت کا انکار لازم ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہ محبوب اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیاں اور اہل ایمان دی عورتن کہہ دو کہ پردہ فرمایا کرن و بناتک دے الفاظ واضح قرآن محفوظ نے اپنی بیٹیاں نو کہ وہ بناتے کر جو لفظ ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی بیٹیاں 2 تو زیادہ کیونکہ جمع دا لفظ اور حدیث وضاحت ہے کہ وہ 4 یعنی اس کا انکار گویا قرآن پاک دی نص کا انکار. پھر بڑی دور دی بات جا کے ملائی کہ پیغمبر روحانی باپ ہوندہ ہے تے ساری امت دیا بیٹیاں انہاں دیا بیٹیاں ہونیاں نہیں. اس تو مراد حقیقی بیٹیاں نہیں. اس بات ہی کوئی شک نہیں کہ امت دیا بیٹیاں رسول اللہ دی روحانی بیٹی. لیکن ایسا معنی مجازی معنی تے تاں کیتا جائے جے حقیقی معنی کوئی بیان کرنے کسی قرآنی نص یا حدیث دا انکار آندھا. قرآن دی دوجی آیت موجود ہے کہ بیٹی ایک کہ حدیث رسول ہے جے کہ بیٹی ایک کہ تو لہذا باقی آیات انکار ہوندہ ہے. لہذا بنات کا دا معنی حقیقی اس مقام تے نہیں ہو سکتا. کوئی مجازی معنی لو. جدو مجازی حقیقی معنی لینے کوئی چیز رکاوٹ نہیں، نہ لغت نہ گرائمر نہ لغت نہ کوئی قرآن دی آیت نہ کوئی حدیث. بغیر کسی وجہ تو حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی کیوں لیا؟ اور جدوں پھر حقیقی معنی لین لئی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ کی بیٹیاں 4 معنی متعین ہو گیا حدیث. تو آپ علیہ السلام دی 2 بیٹیاں دا نکاح حسینہ عثمان نہ لو. جدوں اس دا یہ دلائل سن بیٹیاں دے انکار لی. پہلے تو اس لفظ دا معنی بدلیا، مجازی معنی لو جی روحانی بیٹی. پھر دوسرا معنی لیا گیا کہ یہ بیٹیاں سیدہ خدیجہ دے بطن چو پچھلے شوہر اور اس دی آڑ یہ بات پھیلائی گئی کہ سیدہ عثمان چونکہ ہاشمی نہیں تے رسول اللہ دی بیٹیاں دا نکاح اپنے خاندان تو باہر نہیں ہو. یاد رہی سیدہ عثمان اور محمد مصطفیٰ دی نسل اور خون ایک. نبی علیہ السلام دا نسب پاک تقریباً اس مقام تک تے سارے مسلمانوں یاد کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب عبد المطلب بن ہاشم اور ہاشم بن عبد مناف اس تک تے سب نو یاد. قریش نام جو آپ دے نسب وچ ہے اے اوپر جا
عبد مناف تو ہی سینہ عثمان جڑ جاندے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد مناف دا ایک بیٹا ہاشم ہے، جس نے بیٹے عبد المطلب اور عبداللہ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح عبد مناف کا دوسرا بیٹا عبد شمس، اور عبد شمس دا بیٹا امیہ ہے، اور امیہ دا بیٹا بالعاص ہے، اور بالعاص دا بیٹا عفان ہے، اور عفان دا بیٹا عثمان۔ یعنی چوتھی نسل تو پیڑھی تو باپ تو سیدنا عثمان اور محمد مصطفیٰ دی نسل اور خون ایک۔ اور ننہال دی طرفوں دیکھ لیجئے، ماں دی طرفوں دیکھ لیجئے، سیدنا عثمان دی والدہ محترمہ دا نام اروہ، اور اروہ دی والدہ دا نام ام حکیم ہے، اور ام حکیم جڑواں پیدا ہوئی محمد مصطفیٰ دے باپ سیدنا عبداللہ۔ تو گویا سیدنا عثمان کی جو نانی ہے وہ سگی پھوپھی ہے کس دی؟ محمد مصطفیٰ سے۔ اور صرف سیدنا عثمان کی نانی محمد مصطفیٰ دی پھوپھی نہیں، سیدنا علی دی بھی پھوپھی رضی اللہ تعالی۔ تو گویا سیدنا عثمان سیدنا علی دی پھوپھو دی بیٹی دے بیٹے، اتنا قریبی رشتہ ہے ماں دی طرفوں اور باپ دی طرفوں۔ سیدنا عثمان دا آل رسول جناب محمد مصطفیٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ۔ تو ہون ذرا غور کیجئے، پیغمبر دیاں دو بیٹیاں قبیلے تو باہر نہیں گئی، قبیلے چنے، خاندان چنے، اپنے خون چنے، اپنے رشتہ دار چنے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی یہ منفرد آپ کو اعزاز حاصل کہ پوری مخلوق اندر، پوری انسانیت اندر کوئی ایسا انسان نہیں گزریا جس سے خارج کسی نبی دیاں دو بیٹیاں ہو۔ یہ منفرد مقام ہے اللہ دی ساری مخلوق۔ اور بیٹیاں بھی پھر کس دیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دی شان اور مقام دے والا بہت ساری احادیث جنہاں بالعموم تسی علماء کرام خطبہ کرام کل سندر ان روایات نو ذہنی رکھ کے بات نو میں آگے پڑھاؤں گا چونکہ تو آڑے بھی علم وچ احادیث انہوں نے چند ایسے پہلو اجاگر ہو جائے جو مخفی نے، جو پوشیدہ نے، یا جنہوں سے زیادہ زور یا بیان نہیں ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اس حاد کے بارے دوسرے اعتراض شبہ ہے کہ آپ کے دور خلافت دے اخیر تے انتشار، اختلاف اور جھگڑا پیدا گویا سیدنا عثمان خلافت دے اہل یا سیاست تچ مدبر شخص نہیں سن نہ اسم آپ دی سیاسی حیثیت اور پوزیشن و عوام الناس خراب کرن دی ناکام کوشش۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سیاسی بصیرت
جڑا داغدار کیتا گیا ہے ان دے اتنے ذرا غور کیجئے کہ اس کی کی ایسی سیدنا عثمان دا سیاسی بصیرت حامل ہونا قرآنی نص تو سا یاد رکھیے جو بھی حکومت ہو حکمران دی جتنی مجلس شورا ہوں ان سارے لوگ پورے ملک چوں قوم چوں چنیدہ ہوں جس نو آج دی نظر اسمبلی دے ممبران کیا جاندہ ہے یا پرانے اسلامی تاریخ شورا دے ارکان مجلس شورا دے انتخاب دا طریقہ کوئی بھی ہو اسمبلی یا شورا دے ارکان سیاسی بصیرت دے حامل لوگ ہوں دے اور سیدنا عثمان دا پیغمبر دا مشیر ہونا قرآنی نص تو سا اور مجلس شورا عوام دی چنیتا نہیں مصطفیٰ دی شورا محمد مصطفیٰ دی چنی اور نبی علیہ السلام نے جنہوں چنے ہیں اپنی مرضی نال نہیں کدی مرضی نال اللہ دی مرضی تو سیدنا عثمان دی سیاسی بصیرت پھر شبہ کس طرح کیتا جاتا اس مشیر دی حیثیت ذرا غور کیجئے غزوہ احد ایک مرتبہ ایسی گمسان کی لڑائی ہوئی کہ صحابہ کرام دے پاؤں اکھڑے اور شکست زہری طورتے ہوئی 70 صحابہ شہید ہوئے جڑے اصحاب رسول غزوہ احد دوڑے سن بکھرے سن انہیں سیدنا عثمان بھی موجود یہ ایسی خطا سی جس کا ذکر قرآن ہے اور ساتھ معافی کا ذکر بھی قرآن اور یاد رکھیے جدوں اللہ معاف کر دے اور معافی دی خبر بھی قرآن بیان ہو جائے تو پھر اس شخصیت دے اتے جرحت جائز نہیں اور ایک بندے نے سیدنا عبداللہ ابن عمر دے سامنے اس بات نو اس دور پیش کیتا سی اور آپ نے قرآن دی اسی آیت نو پڑھ کے سمجھایا سی کہ عثمان دی اس خطا دی معافی دا اعلان قرآن موجود وہ بندے وہ لوگ معترضین خاموش ہو گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دیگر اصحاب جو غزوہ احد اپنے پیروں پہ کھڑے نہ رہ سکے جم نہ سکے پیچھے ہٹے انہاں دے بارے قرآن پاک آیت مبارکہ ناز یہ پریشانی کھڑے سے کہ ساڑی وجہ تو فتح شکست تبدیل ہوئی پیغمبر زخمی ہوئی اور دانت مبارک دا ایک چوتھا حصہ شہید ہوئی تو ساڑھے بارے پتہ نہیں قرآن احادیث یا پیغمبر ان کی فرمان حیثیت ختم ہو جائے گی پیچھے ہٹا دیتے جا رکنیت معطل یا برطرف ہو جائے گی شورا دے امرام ارکان نہیں رواں یہ سارے خدشات ذہنی سن تے اللہ تبارک و تعالی نے دی حیثیت نو کس طرح بحال کی وہی آئی قرآن پاک یہ پیغام ہے فرما فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ دی رحمت اللہ دا انعام اللہ دی مہربانی ہے رحمت ہے کہ توانو اللہ نے نرم دل بنا توڑے دل رحمت محبت بھر دیتی وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر تسی سخت دل ہو وہ فرض کیتا توڑا دل سخت ہو گیا مزاج سختی ہو گیا
لَلْفَسُّ مِنْ حَوْلِكَ، کہ توڑے آس پاس جو 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے نے، موجود نے، پروانے وار محبت کر رہے نے، یہ کدے توڑے آس پاس اکٹھے نہ ہو۔ ترش مزاج انسان دے لوگ تے دوروں نسدے نے، بگدے نے، قریب جاندے ہی تے توڑے تے لعاب چہرے تے مل رہے، توڑے تے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن۔ یہ ہو توڑی رحمت، توڑے دل دی ہو نرمی و شفقت۔ فرمایا جڑے صحابہ کرام آج میدان احد وچ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکے، انہاں دے بارے حکم سن لو۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم واستغفر لہم، اے محبوب درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان واسطے میں رب کو مغفرت دی دعا کیجئے تاکہ میں بھی انہیں معاف کر دیا۔ پہلے فرمایا تسی درگزر کرو، معاف کر دو، چان دو۔ تو معافی دی دو ہی طریقے ہوندے نا، جس نال تواڈے کولوں زیادتی ہو جائے معافی او دے کولوں، تو پھر معافی کے دے کولوں؟ اللہ کو۔ تو جے او معاف بھی کر دے، اللہ بھی معاف کر دے، تو پھر گنجائش تے کو نہ رہے، پھر مواخذہ تے نہیں ہو سکتا۔ تے تیسری حیثیت غور، کسی کو خطا غلطی ہو جائے، کسی نال زیادتی ہو جائے، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے بندے کو، کسی نال ایک بندہ سفارشی بن کے آئے، اس بندے دے نال یا انہوں معاف کر دو، تو جڑا سفارشی او دے خلوص کوئی شک ہو سکتا ہے، او دے تے کوئی معاف تے کرنا ہے انہیں، سفارش کرنی ہے اس نے، غلطی ہوئی ہے صحابہ کو، سفارشی کون بنے؟ خود اللہ۔ اللہ خود فرماندہ ہے فاعف عنہم، اے محمد میں عثمان دا سفارشی ہے کہ تسی معاف کر دو، واستغفر لہم، پہلی بات کہ میں سفارش کرنا، میں حکم دینا کہ تسی عثمان نو معاف کر دو، جڑے تہاڈے حق وچ کمی ہوئی ہے عثمان کولوں معاف کر دو انہاں صاحب نو۔ اور دوسری بات تسی ہن سفارش کرو میرے دربار وچ کہ میں بھی عثمان نو معاف کر دوں۔ ایک پاسے سفارشی، مصطفیٰ کو سفارش کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ۔ ساتھ پیغمبر روئے بھی فرمایا جا رہے ہیں کہ تسی بھی معافی منگو میرے کو عثمان لئی۔ جدو رب کبے مصطفیٰ نو ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ معاف نہ کرے، اور جدو مصطفیٰ رب دے سامنے سفارش کرن تو کیویں ہو سکتا ہے کہ رب خود فرمائے کرو تو پھر رب خود نہ مانے؟ دو چیزیں احتمال ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، فاعف عنہم واستغفر لہم، فرما معاف کر دو، درگزر فرما دو انہاں سارے اصحاب نو جنہاں کول خطا اور غلطی ہوئی ہے، واستغفر لہم، اور انہاں واسطے تسی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو سفارش کرو، میرے کو مغفرت منگو، میرے کو دعا کرو، میں بھی انہوں معاف کراں۔ اور اگلی حیثیت اے توڑی شور ہے، اے توڑے ممبران نے، اے توڑی جماعت ہے، اے توڑے قریبی نے۔ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب کوئی بھی سیاسی معاملہ ہوئے، کوئی بھی حکومتی معاملہ ہوئے، کوئی بھی جہاد کا معاملہ ہوئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرما انہاں سارے کولوں جڑے غزوہ احد اندر جنہاں کولے خطا ہوئی انہاں دی حیثیت نو معطل نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹانا، برطرف نہیں کرنا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات اندر، جہاد اندر، سیاسی فیصلے اندر انہاں کولوں مشاورت بھی لینی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہاں کولوں مشورہ لینا ہے، مشورہ لین تو بعد توکل کس تے کرنا ہے؟ اللہ۔ انہاں کولوں مشورہ لو، کس کولوں؟ عثمان۔
اس قرآنی نص تو یہ بات ثابت ہوئی کہ محمد مصطفیٰ حکمران، اور حکمران کے مشیر خاص کون؟ عثمان۔ اس سیاسی حیثیت ہے سینا عثمان، مشیر خاص سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیل قرآنی ہے عثمان کی سیاسی بصیرت پر۔ اس اعتراض دے مٹان لئی کہ عثمان میں سیاسی بصیرت نہیں سی، عثمان سیاسی بصیرت حامل ہے، اس لئے کہ قرآن نے انہوں شورا دا رکن بنایا ہے۔ کدی شورا؟ محمد مصطفیٰ رسول۔ گواہی آئیے، یہ قرآن دی ان حدیث دی گواہی سنیے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع جدو آپ پہنچے ارام دی حالت عمرے دے ارادے نال، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ 1450 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال نے آپ نے سارن جمع کیتا، کٹھیاں فرمایا اے میرے صحابہ من مشورہ دیو یا رسول اللہ فرماؤ۔ وماسی تے آئے ارادہ عمرے نہ، لیکن کفار دا قبضہ ہے بیت اللہ تھا۔ جب انہوں نے پتا چلنا ایسا پہنچنا ہے تو انہوں نے لازمی گالے مخالفت کرنی ہے، کوئی نہ اس طرح کریے کہ اپنے چوں ایک بندہ مشیر بنا کے، سفیر بنا کے، نمائندہ بنا کے، ترجمان بنا کے بھیجیے، اہل مکہ کو جا کے انہوں نے مذاکرات کرے، گفتگو کرے کہ ساڑھا ارادہ لڑائی دا نہیں، ارادہ کس دا ہے؟ عمرہ دا، عمرہ کر کے اسی واپس پلٹ جائیں گے، مناسک ادا کرنے اجازت ہوئے۔ کون ہے 1450 صحابہ کرام جس نو ایس مقام تے فیض کیتا جائے؟ پہلے قرآن دی دلیل سی اور محمد مصطفیٰ دی حدیث تے غور۔ ترجمان پوری امت مسلمہ، رائے آندی رہی۔ آپ نے سیدنا عمر فاروق کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ نہ 1450 1500 صحابہ کرام کفار نال قریش نہ مذاکرات کرن لئی، اگر 1550 اگر ایسی حیثیت جدا احترام مکہ بھی موجود ہے، وہ عثمان رضی اللہ سینا عثمان۔ اور یہ ایسے دلائل نے جدا کوئی مخالف فریق انکار نہیں کر سکتا۔ میں سینا عثمان آ رہے ہیں، نبی پاک نے جنتی بشارت دیتی ہے جی، حدیث چاہے بخاری چاہے، یہ تے او پڑھے مننے جڑا بخاری نہ مندہ ہو۔ رافضی دے نزدیک تے بخاری دی حیثیت ہی کوئی نہیں، ان بخاری دی حدیث انہوں تے اثر کی کرے گی؟ میں وہ حدیث پڑھیے جس کا دنیا کوئی رافضی انکاری نہیں۔ نکارتے ہوندہ ہے نا کہ ایسی کہیے کہ وہ سفیر بن کے عثمان گئے، دوجہ فرقہ کا بھی نہیں عثمان نہیں، سینا علی گئے، سینا ابو ذر گئے، سینا مقداد گئے، سینا سلمان گئے، تو اڑی کتاب ٹھیک نہیں، روایت ٹھیک نہیں، فلاں صحابی گئے، یہ تے گئے ہی نہیں سن۔ پھر تے ہوندہ ہے کہ اختلاف، ایدے اختلاف ہی کوئی نہیں، گئے تو بھائی عثمان گئے، ایدے ہوتے امت دا اتفاق ہے، حتیٰ کہ رافضی بھی اس بات دے انکاری نہیں۔ جے رافضیاں دا بھی انکار نہیں تو پھر بلا سوچئے کہ عثمان دے سیاسی مدبر ہونے کی شک رہ گیا ہے۔ ترجمانی کرن جا رہے نے پوری امت مسلمہ، 1500 جو چنیدہ شخص نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم سیاسی مدبر، یہ تے ہے سینا عمر دی گواہی کے سیدنا عثمان نو بھیجو، اور مصطفیٰ دی مور لگا دیتی آپ نے کہ کون جائے گا؟ عثمان جائے۔ صدیق دی گواہی تے غور کیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔
جدوں آپ دی زندگی دے آخری ایام بیماری سن صدیق دے، اور توڑے بعد علم وچ کہ جی میں زہر دے اثرات مصطفیٰ تے زہر ہوئے سن اویں صدیق تے زہر ہوئے، جی میں بخار 13 دن مصطفیٰ نو آیا سی اویں صدیق نو آیا سی۔ 63 سال دی عمر مصطفیٰ وفات پائی اور 63 سال دی عمر صدیق نے وفات پائی۔ آپ دی وفات دا دن سوار سی، صدیق دی وفات دا دن بھی سوار سی۔ جیڑا وقت مصطفیٰ دی وفات دا فجر تو بعد سورج طلوع ہون تو بعد اوہی وقت سیدنا صدیق جو موت دے وقت کفیت مصطفیٰ دی سی اوہی کفیت سیدنا صدیق دی سی۔ آپ نے بلایا کس نو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ۔ فرمایا عثمان، جی ہاں یا صدیق۔ فرمایا قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، لکھو کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوئے، لکھو یہاں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی موت تو چند لمحات پہلے ہی اس طرح دی بات ارشاد فرمائی سی، کاغذ قلم لے آؤ، لکھو۔ جو لکھوانا چاہتے سن مصطفیٰ وہ صدیق سن، اور جو صدیق لکھوانا چاہتے ہیں فرمایا عثمان کاغذ قلم لے آؤ اور لکھو کہ میرے بعد کون ہوئے گا خلیفہ، میرا نائب۔ لکھن لگے تحریر، تمیزی کلمات جو آپ لکھوائے اور لکھے عثمان نے۔ لکھواندے جدوں آخری لفظ آئے گا کہ میرے بعد کون ہوگا، نام لکھوان لگے، صدیق بے ہوشی چلے سکرات چلا۔ صدیق سکرات بے ہوشی دی کیفیت۔ سیدنا عثمان نے لکھ دیا عمر فاروق کا نام کہ آپ نہیں لکھوا سکے، تو خیال یہ ہے کس دا نام لکھوان گے؟ عمر فاروق دا۔ لکھ دیا عمر فاروق، جو لکھ بیٹھے صدیق پھر ہوشی چاہے۔ فرمایا عثمان کی لکھیا سی، کس مقام تک لکھیا سی؟ فرمایا اس مقام تک، لیکن آگے میں عمر فاروق دا نام لکھ چکا، اس ارادے نیت کیفیت نل کے تسی بے ہوشی چلے گئے، سکرات دی کیفیت ایسو۔ فرمایا عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیندہ اللہ نے تینوں بھی خوبیاں بخشیاں نے جو سیدنا عمر نو خوبیاں بخشیاں نے، لیکن سن لے میں یہی لکھوانا چاہتا سا جو عثمان تو لکھے کہ میرے بعد کون ہوئے گا، عمر فاروق۔ صدیق کی گواہی عثمان کی سیاسی بصیرت پر۔ کون آدھے سیاسی مدبر نہیں سن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ سیدنا علی دی گواہی تلاش کی تھی، جدو سیدنا عثمان خود، سیدنا عمر فاروق جدو خود دنیا تو جان لگے، سیدنا عثمان دی سیاسی مدبر ہونتے گواہی دیکھی سیدنا علی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی زخمی ہو، فرمایا صحابہ ہے توڑے بعد کون ہوئے گا نائب، کون ہوئے گا خلیفہ، اس امت مسلمان کون سنبھالے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے علم دے مطابق اس وقت پیغمبر کی پوری امت کو سنبھالن دی جو بصیرت موجود ہے میرے فہم دے مطابق وہ 6 لوگوں ہے، نام لکھ۔ سب سے پہلا نام فرمایا سب سے پہلے لکھو سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، سیدنا سعد، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف۔ یہ 6 نام لکھ لو۔ ان 6 بندوں میں سے جس کو بھی بنا دو گے اس کے سیاسی تدبر میں کوئی شک نہیں ہے۔ 6 بندے سامنے آ گئے،
سیدنا سعد دستبردار ہو گئے، سیدنا طلحہ دستبردار ہو گئے، سیدنا زبیر اور عبد الرحمن، جو سیدنا زبیر بھی دستبردار ہو گئے، 3 رہ گئے، سیدنا عثمان، علی اور سیدنا عبد الرحمن۔ تینہ فیصلہ کیتا جو تینوں میں سے دستبردار ہو جائے وہ ثالث بن کے 2 میں سے جس کو چاہے امیر المومنین بنا دے۔ عبد الرحمن ابن عوف دستبردار ہو گئے، عثمان و علی رہ گئے، سیدنا عبد الرحمن آئے، سیدنا علی کے پاس تنہائی میں فرمایا علی 6 بندے سیدنا عمر نے چنے سن، اگر انہاں 6 چو تہاڈے ہاتھ اختیار آ جاندا چنن دا کہ تسی چنو، تسی کس نو چن دے؟ سیدنا علی فرمان لگے عبد الرحمن اگر میں 6 چو چنن دا انتخاب مینوں مل جاندا تو میں سیدنا عثمان دا انتخاب فرما۔ نہیں پتا سیدنا عثمان نو کہ سیدنا عبد الرحمن نے علی کو لے بات پوچھی، جا پہنچے عبد الرحمن سیدنا عثمان کو، فرمایا عثمان جے انتخاب تواڈے اختیار وچ ہوندا انہاں 6 چوں کس نو چن دے؟ فرمایا اگر انتخاب عثمان کے پاس ہوتا تو میں انتخاب علی المرتضیٰ کا کرتا۔ علی کی گواہی عثمان کے حق میں سیاسی تدبر، سیدنا عثمان اتنے عظیم حکمران اور سیاسی مدبر ہے، جدے سیاسی مدبر ہونے گواہی قرآن حدیث مصطفیٰ میں سیدنا صدیق، سیدنا عمر، سیدنا علی، 5 گواہیاں یہ موجود ہیں۔ چھٹی گواہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور گورنری اندر خط لکھا، پیغام بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کہ اجازت دیجئے، اللہ نے من ایسے لوگ بخشے نے کہ میں بحری بیڑے بنا کے ان سارے جزیرے جہاد نو پھیلا دیا، سمندر پار جہاد جا پہنچے، بحری بیڑے بنائے جان۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اے امیر معاویہ لوگوں میں سمندر دے حوالے کر دیا، اے نہیں ہو، میں نہیں اجازت دیا گا، نہیں اجازت دی۔ دور خلافت گزر گیا، سیدنا عثمان جدو خلیفہ بنے امیر معاویہ نے پھر پیغام بھیجا کہ سیدنا عمر نے اجازت نہیں سی دیتی، لہذا میری گزارش ہے کہ بحری بیڑے بنانے اجازت دی جائے تاکہ جہاد کو، تجارت کو اور جہاد کو پھیلایا جائے۔ جاؤ، یہ سب سے پہلے اجازت دی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے خود چنے عثمان نو بیعت رضوان نہیں، اور پھر شان سن لو، حیثیت سن لو، مقام سن لو۔ جدوں وہ مکے پہنچے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ پچھے 1400 1450 1500 صحابہ موجود نے، کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑی دے قسمت پھر ویکھی جائے گی، اجازت دین گے تے عمرہ کرن؟ کافر کہن گے تے جاواں گے نا، لیکن عثمان دی تے موج لگ گئی، وہ تے پہنچ گئے بیت اللہ۔ چلو مذاکرات دے ذریعے واسطے ہی پہنچے، لیکن پہنچ تو گئے، جاندیاں جا کے طواف کرن گے، عمرہ کرن گے، احرام کھولن گے، پھر جا کے مذاکرات کرن گے۔ جے عمرہ نہ کر سکے چلو بیت اللہ جا کے طواف تے کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے بغیر عثمان، میرے بغیر عثمان عمرہ کرے اے نہیں ہو سکتا۔ عثمان تاں کرے گا جے محمد مصطفیٰ پہنچن گے۔ جیڑا گمان خیال، جیڑی بات رسول اللہ نے
جناب پار جنگل بیان فرمائیے، عثمان پہ پورے اترے سیدنا عثمان رضی اللہ. پھر افواہ پھیل گئی، سیدنا عثمان تاخیر دا شکار ہو، مذاکرات، واپس نہ تشریف لے آئے. تقریباً 14 میل دور حدیبیہ یا اس تو بھی کچھ زیادہ ہوئے، وہ جگہ جہاں وہ درخت جہاں وہ رسول اللہ تشریف فرما رہے، ویکھن دا موقع نصیب ہوا. آج بھی وہ کنواں، وہ آثار موجود ہیں جہاں محمد مصطفیٰ تشریف فرما رہے. حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ انتظار فرما رہے، صحابہ انتظار کر رہے. جدو نہ واپس پلٹے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، افواہ پھیل گئی جو اتنے دن دیر نہیں آئے، گویا کفار نے پکڑ لیا، شہید کر دیتا ہے. شہادت کی خبر پھیل. ہن نبی علیہ السلام نے پھر اس درخت دے نیچے 1400 1450 یا بعض روایات 1500 صحابہ نے اکٹھا کیتا اور فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا افواہ پہنچی ایک عثمان شہید ہو گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. حیرانگی دی بات ہے، جتنے عثمان تے اعتراض کرنے والے یا رافضین، اور رافضیاں دا یہ عقیدہ ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب بھی نے تے حاضر ناظر بھی نے. اے عقیدے دی روشنی اس چیزاں اینا چیزاں دا ذکر بالکل عجیب با. عثمان اتو تو مسلمان ہوئے، زہری مسلمان ہوئے، مال لین لئی مسلمان ہوئے. یہ ساری چیزاں اس بندے لئی خلاف عقل، خلاف منطق دے خلاف نے، عقل دے خلاف نے، جیڑا یہ کہندا ہے کہ محمد مصطفیٰ عالم الغیب ہے. نالے عالم الغیب ہے اور نالے یہ سارے پروگرامز آپ سے پوشیدہ ہیں. بیٹی اس کو دے دی جو زہری اسلام ہی قبول زہری کرتا ہے، دل وچ ایمان ہی نہیں ہے. بیعت قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا اس شخص واسطے جہدے دل وچ ایمان ہی کوئی. چلو جیڑا کہندا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ کوئی یہ جی گل کرے تو اعتراض بنتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ لکی چھپی ہر بات وہ جانتے، اس کی ایسی باتیں عقل کے بھی خلاف، منطق کے بھی خلاف. فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، عثمان دی شہادت دی خبر آ گئی، افواہ پھیلی. کسی نے کہا بھائی یا رسول اللہ تو انو افواہ دی کیڑی بات ہے، تسی تو اتھے بھی حاضر ہو، اتھے بھی حاضر. یا رسول اللہ ساڑھے بارے تے گل ہو سکتی ہے، تواڈے بارے تے نہیں ہو سکتی. تسی تے تھاں تے موجود ہو. ہن پاکستان سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس وقت تے بلاولا دے دے. ہن یا دنیا پاگل ہو گئی یا قرآن و حدیث تو دور ہے، پڑھتی نہیں. جو مولوی کئی جاندے منی جاندے رہے، باویں خلاف عقل کیوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ خبر آئی ہے عثمان شہید ہو. جی ہاں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو. یا رسول اللہ احرام بنے ہیں. فرمایا حرمتیں احرام کی ختم ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اگر عثمان شہید ہونے کی خبر حق ہے، اگر یہ خبر سچی ہے، اسا واپس نہیں جانا جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لوا. میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، موت کی بیعت. جیئیں گے مریں گے تو ہمارے ساتھ بیعت کرو اس بات کہ عثمان کے خون کا بدلہ لا. ہن بیعت ہو رہی، واری واری صحابہ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں. جدو 1450 صحابہ بیعت کر بیٹھے، سارے بیعت کر بیٹھے،
وہ دے وچ کون ہے؟ سیدنا علی بھی شامل داخل ہے. کوئی ماں دا پتر ایسا نہیں جڑا انکار کرے کسی نے علی نے بیعت نہیں کی تھی. بیعت کرنے والوں میں علی ہے، صدیق ہے، عمر ہے، دیگر اصحاب رسول 1450 1500 صحابہ نے بیعت جدو کر لئی. ان نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے عثمان زندہ ہوئے، شہادت کی خبر ہی ہے نا، ہو سکتا ہے زندہ ہوئے. تو پھر جی عثمان زندہ ہوندا تو پھر وہ بھی بیعت کرتا. آؤ میں محمد خود بیعت کرا عثمان والوں. چھو یہ ذات یہ شرف رب دی زمین تے اور کسی نو کس طرح آس. کوئی عقل سوچنا لے حصہ ہی رافضیت جو ختم ہو گئی ہے کہ کس شخصیت نو برا کہہ رہے. فرمایا آپ نے اپنا خود ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھا کے اپنے ہاتھ تے دوسرا اپنا ہاتھ ہی رکھ کے پہلے ایک صحابی دا ہاتھ تے نبی علیہ السلام دا ہاتھ ہوندا سی، اور نبی پاک نے اپنے ہاتھ تے دوجا اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے صحابہ ایک ہاتھ میرا سمجھو اور دوسرا ہاتھ جو محمد کا ہے اس دا عثمان کا سمجھو. یہ ہاتھ عثمان کا ہے. بیعت کر کے فرمایا اللہ میں عثمان کی طرف سے خود محمد بیعت کرتا ہوں. پھر وحی آئی، پھر جبریل آئے، پھر قرآن لائے اور آیت رضوان نازل ہوئی. کوئی ابہام اشکال نہیں ہے. اور ایسی آیت ہے یہاں سیدہ فاطمہ بھی موجود نہیں ہے، سیدنا حسن و حسین موجود نہیں ہے، وہ مدینہ میں تھے. ہجرت کر کے سیدہ فاطمہ جا چکی ہے، مدینہ میں حسنین بچے ہیں، وہ موجود نہیں ہیں. صرف سیدنا علی ہے جن کے بارے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صحیح مومن ہے، وہ موجود ہیں. باقی 1450 1500 صحابہ ہیں جن کے بارے یہ نظریہ ہے کہ سارے اسلام سے پھر گئے تھے محمد کے جانے کے بعد. نعوذ باللہ یہ سارے صحابہ یہاں موجود ہیں. ان الفاظ وہی سنیے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرما محبوب لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں سارے مومنوں سے راضی ہوں، سارے مومنوں سے راضی ہو چکا. رضیہ چاہیے علماء طلباء سے پوچھئے رضیہ یہ ماضی ہے، رضا کی خبر آ گئی، آسمان سے خبر آئی ہے رب کی رضا کی. یقیناً پکی بات ہے. لقد دو تاکیدیں اکٹھی ہے. لقد رضی اللہ بخاری و مسلم کی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. دل و دماغ صحابہ کرام کے بارے صاف کیجئے کہ جن کے ایمان پر نص قرآنی موجود. یا جڑا شخص کہندا ہے اسے عثمان نہیں، ابو بکر عمر نہیں، کوئی آیت پڑھے، کوئی حوالہ دے کہ نہیں یہ دے جو داخل ہی نہیں، یہ شامل ہیں. اور رب اعلان کر رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو چکا ہے انہاں مومنوں نال. کیڑے مومن؟ جی اگے ذکر نہ ہوتا نا پتہ نہیں کیڑے مومنوں نال راضی ہوئے. رب نے پھر آگے وضاحت کی، فرمایا اذ یبایعونک، اس وقت ان صحابہ سے راضی ہوں جنہاں بیعت کیتی ہے محبوب تمہارے ہاتھ پر. جے آگے الفاظ نہ آندے رافضیہ کہنا ہی پیتا کئی جگہ تے ہوئیا نے.
پتنی کیڑی بیعت اللہ تے راضی ہوئے رب؟ فرما تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی میں ان پر راضی ہوں۔ جی اگلے الفاظ نہ آندے رافضی دا پھر بھی اعتراض بندا سی، اتوں تو بیعت کیتی ہونی، رب عارضی راضی ہویا ہونا ہے، دلوں بیعت نہیں کیتی ہونی۔ رب نو بھی پتا سی قیامت تک ایسے بدبخت لوگ سیاہ دل والے آئیں گے جو صحابہ کے ایمان پر باس کریں گے۔ رب نے اگلے الفاظ لے آ کے قیامت تک ان کے دلی ایمان کی کیفیت پر مور لگائی، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فرما انہاں صحابہ دے دل جنہ بیعت کیتی ہے میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، انہاں دے دلانوں میں جاننا، جو اندر سی میں جاننا، میں دلانوں ویکھیا میں زہر نہیں ویندا، میں صورت نہیں ویندا، میں خاندان نہیں ویندا، میں شکل نہیں ویندا، میں حسب و نسب نہیں ویندا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، نبی پاک نے فرمایا اللہ دے دل ویندا ہے، دل ویندا ہے، فرما میں دلانوں ویکھیا ہے۔ اور جدوں سارے صحابہ دی واری آئی ہے ادوں اللہ پاک نے اسی انداز میں فرمایا ہے، فرمایا میں صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے، میں خود امتحان لیا ہے۔ جدوں ممتحن اللہ ہوئے تے تزکیہ کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں ایک آیت تے غور کرو گے ایک عجیب بات نظر آئے گی۔ اللہ فرماتا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ نو بھیجیا ہے، مومنہ تے احسان کیتا ہے، اے دنیا تے جا کے کی کرن، فرما وَيُزَكِّيهِمْ، اے دلاں نو تزکیہ کرن، دلاں نو صاف کرن، دلاں نو پاک کرن۔ میں پوچھنا چاہنا رب نے قرآن اندر فرمایا ہے نبی اس واسطے آیا ہے دلاں نو پاک کرے، تے نبی علیہ السلام نے 23 سال اندر جنہ دلاں نو پاک کیتا ہے او دل کیڑے نے؟ وہ کیڑے دل نے جنہ نبی پاک نے 23 سال اندر پاک کیتا ہے؟ سیدنا علی تے پہلے ہی پاک سن، انہوں تزکیہ دی لوڑ نہیں کیوں؟ رافضیت نزدیک سیدنا علی معصوم نے تے ساڑھے نزدیک فطرت اسلام دے اندر ہی سن، یعنی 10 سال دے بچے نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہاں دے دل نو تے زنگ لگے ہی نہیں، انہاں دے دل تے کفر آئے ہی نہیں، انہاں دے دل دے اندر تزکیہ دی لوڑ ہی نہیں۔ وہ کیڑے دل نے جنہاں میرے محمد نے پاک کیتا ہے؟ تعین کرنا پے گا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تعین نہیں کرو گے قرآن کی آیت کو جھٹلاؤ گے۔ کون ہے جن کا تزکیہ کیا تھا محمد مصطفیٰ نے؟ وہ کون تھے جن کو پاک کیا تھا مصطفیٰ نے؟ وہ کون تھے قابل تزکیہ جنہاں مصطفیٰ پاک کرتے رہے؟ فرمایا محبوب گمراہی پھیل گئی ہے زمین پر، چاہو ان کو پاک کرو۔ جدو پاک ہو گئے تو محبوب نے فرمایا میرے اللہ امتحان لے لو، یہ گمراہ کون قوم دی تھی؟ کھلی گمراہ مجھے، لے لو امتحان، 23 سالوں میں پڑھا دیئے سمجھا دیئے، لے لو امتحان۔ ہن قرآن پڑھئے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرما محبوب جی میں نہ دے امتحان لے آئے نہ دے دل سوائے تقوی دے کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ متقی ہیں۔ امتحان رب نے لیے، تربیت مصطفیٰ نے کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی حدیث بخاری پڑھیے، فرما جاؤ میرے صحابہ آج کے بعد مجھے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرا کوئی صحابی میرے جانے کے بعد شرک کرے۔ پاک ہو گئے ہو تم، مغفور ہو تم، جنت کے مالک ہو تم، جنت کے وارث ہو تم۔ راضی ہے ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ ان کے دلوں کو جانا ہے، پرکھا ہے، تب راضی ہوا ہوں۔ اور اس آیت کی روشنی حدیث سنیے، جامع ترمذی اندر
نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی میں محمد بشارت دیتا ہوں انہیں جو ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہوگا ان کو آگ میں جانا تو دور کی بات ہے آگ چھوئے گی بھی نہیں. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آج معصور ہیں اپنے ہی بیت میں گھر میں. بڑی شان والے تھے عثمان. ان کی شان پر تو محدثین نے امت نے کتابیں لکھی ہے. ان کے جہاد پر فتوحات پر سیاسی تدبر پر حیا پر ان کے سیرت پر تقوی پر آخرت کی فکر پر زہد پر ان کے دل کی صفائی و طہارت پاکیزگی پر جس پہلو کو کھولو عثمان پر ایک خطبہ اللہ کی قسم سال بیت جائے عثمان کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اور جس کے ایک صحابی کی سیرت کا احاطہ نہیں ہے اس محمد کی سیرت کی حالت کیا ہو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مظلومانہ شہادت نبی علیہ السلام نے خود خبر دی. ایک بندہ جا رہے سے دوروں چہرے کو چھپائے ہوئے منڈاسا مارے ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ وہ جو بندہ جا رہا ہے جا کے دیکھ لو ایک وقت ہوگا اس کو مظلوم شہید کیا جائے گا. صحابی دوڑے جا کے دیکھا تو وہ عثمان تھے. بلایا عثمان کو نبی پاک فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا اللہ تنو خلافت عطا کرے گا اور ایک گروہ اٹھے گا جو کہے گا خلافت چھوڑ دے. اے عثمان جان دے دینا خلافت کو نہ چھوڑ. عثمان کی جان حدیث رسول پر گئی ہے. بند ہے محاصرہ بلوائیوں نے مصریوں نے عراقیوں نے رافضیوں نے ابن سبا کے تیار کردہ بدماشوں کماشوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا. سیدنا لوگ حج کو نکلے ہوئے مکہ مکرمہ. یہاں عثمان یہ بہترین موقع تھا کہ مدینے کے لوگ حج پہ جائیں گے مدینہ خالی خالی ہوگا چند اصحاب رہ جائیں گے یا کہ عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے. عثمان معصور ہو گئے. سیدنا حسن ابن علی عبداللہ ابن زبیر سیدنا ابو حاتم رضوان اللہ علیہ مجنون یہ صحابہ عبداللہ بن عمر آئے. فرمایا عثمان بلوائی آ گئے مصری عراقی آ گئے تمہارے گھر کا محاصرہ ہو گیا اجازت دیجئے کہ ہم لڑیں بھگائیں دوڑائیں ان کو. فرمایا نہ مدینے جن گلیوں میں محمد مصطفیٰ چلتے رہے ان گلیوں میں آج کسی کلمہ گو کا خون بہ جائے عثمان برداشت نہیں کرے. خبردار کسی کو کچھ نہ کہنا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول ام المومنین کو پتہ چلا خچر پہ سوار ہو کے آگے بڑھی. اشتر نخی ظالم ترندہ اس نے نیزہ مارا سیدہ صفیہ کے خچر کو آپ گرنے لگی. فرمایا مجھے واپس لے جاؤ میری جان بچاؤ. اور جا کے عثمان کی دیوار کے ساتھ لکڑی کو رکھا جس کے ذریعے کوئی چیزیں کھانے کو عثمان تک پہنچاتی رہیں اور باقیوں کہتی رہیں اس عثمان کو نہ قتل کرو کیوں اس کے قتل کے درپے ہو. یہ اصحاب رسول پیرے پہ کھڑے نہیں جانے دیں گے عثمان کی طرف. پانی بند کر دیا گیا خوراک کو بند کر دیا گیا. سیدنا عثمان کو 40 دن تک معصور کر دیا. آج گھر میں بند ہے اور آخری دن کی کیفیت کہ سیدنا عثمان مکان کے چھت پہ چڑھے اور ایسا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی کتب سیرت میں محفوظ ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا باغیوں پلوائیوں عراقیوں مصریوں جانتے ہو کس کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے تم. میری شان عزت عظمت کو پہچانتے ہو میں کون. فرمایا میں وہ عثمان ہوں کہ
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، میں آیا تھا، آپ نے پنڈلی پہ کپڑا دے لیا۔ سیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے تم بیٹھے رہے، اور سیدنا عمر آئے آپ بیٹھے رہے، پنڈلی پر کپڑا نہیں تھا۔ جو ہی عثمان آئے تو صاحب پنڈلی تے کپڑا فوری کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں میں کیوں نہ حیا کروں؟ مجھ سے تو اللہ کے فرشتے حیا کرتے تھے، مجھے روک دیے تم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ جانتے ہو یہ مسجد کی جگہ خریدی کس نے تھی؟ دکھ تو ہوتا ہے، بنائی ہو مسجد، خریدی ہو جگہ، وقف کیا ہو، محنت کی ہو، پھر کوئی نماز سے روک دے، فطری بات۔ سیدنا عثمان نے فرمایا میں ہی وہ شخص تھا جس نے مسجد نبوی کی جگہ کو خرید کے وقف کیا تھا، آج اسی مسجد میں عثمان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میرا پانی بند ہے، پورے مدینے کے لیے کھلا ہے، میرے لیے بند ہے۔ جانتے ہو جب مصطفیٰ مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینے میں پانی کی قلت تھی، یہودیوں کا قبضہ تھا کنویں پر، کون تھا جس نے خریدا تھا؟ کنواں خرید کر کے مل بھی فروخت کیا جا سکتا تھا، قیمتاً فروخت کیا جا سکتا تھا پانی، لیکن میں ہی سا جس نے کہا تھا آج کے بعد یہ پورا چشمہ محمد کی امت کے لیے فری ہے، آج میرے لیے پانی بند ہے۔ باغیوں کو خطبہ دے کے کہنے لگے سارے باغی یہ تمہاری شان عزت عظمت ہے لیکن خلافت چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان نے فرمایا اے بصریوں، بلوائیوں، باغیوں، مصر کے آنے والے باغیوں سن لو، مجھے خلافت حکومت نہیں چاہیے، لیکن مصطفیٰ فرما گئے تھے عثمان خلافت نہ چھوڑنا، اگر تم نے چھوڑ دی ہر خلیفہ کے خلاف چند بندے نکل کے دھرنا دے کے اور مجبور کر کے اس سے خلافت چھین لیں گے۔ فرمایا عثمان یہ اسلام میں روش نہ ڈالنے تھے نا، جان دے دے، یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے خلافت کی، نہیں چھوڑوں گا، نہیں اتاروں گا، جان دے دوں گا۔ سیدنا عثمان خطبہ دے کے نیچے اترے، آئے اور چرپائی پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد اٹھے، اپنی بیوی سیدہ نیلہ کو آواز دی، نیلہ مجھے پاجامہ دے دو تاکہ یہ دھوتی جو باندھی ہوئی اتار دو، پاجامہ دے دو۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ابھی خواب میں مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے، فرما رہے تو عثمان جلدی آؤ، آج روزہ ہمارے پاس افطار کرنا، میں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لگتا ہے مجھے شہید کرتا جائے گا، جب میری میت تڑپے تو صدر نہ کھل جائے۔ اس حیا میں تھے عثمان، تہبند باندھا اور قرآن پاک سامنے رکھا، تلاوت شروع کی۔ ابھی پہلے پارے کے اختتام پہ پہنچے، اندر ایک شخص داخل ہوا جس کا نام ہی الموت الاسود لقب تھا، جبلہ بن احم نام تھا، مصر کا تھا، جس کو بعض لوگ شکل دیکھ کے اس سیاہ کی اس کو گدھا بھی کہتے تھے، وہ اندر داخل ہوا، سیدنا عثمان کے شہید کا یہ دوسرا بندہ ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ اس تو پہلے ایک بندہ داخل ہوا، عثمان کے پاس جانے لگا، سیدنا عثمان نے فرمایا جانتا ہے تو ادھر کھڑا ہے اور میں ادھر بیٹھا ہوں، درمیان میں یہ قرآن ہے، اس کی حرمت کا ہی خیال رکھ لو۔ شرم کے مارے وہ باہر نکلا۔ اب یہ بدبخت مصر کا الموت الاسود، یہ حمار، یہ گدھا اندر داخل ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے سن، فرمایا قرآن کا ہی کچھ حیا کر لو باغیو، کیوں قتل کرتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ میں اس پیغمبر کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا، تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا، کیوں مجبور کرتے ہو؟ یہ آگے بڑھا، اس نے سیدنا عثمان کی گردن پہ ہاتھ رکھا، کہتا ہے ایسی نرم گردن میں نے آج تک نہیں دیکھی، دباتا ہے، اتنی زور سے دبائی کہ عثمان تڑپنے لگے۔ یہ پیچھے کو ہٹا،
تلوار نکالی اور سینہ عثمان کی گردن پہ تلوار ماری اور آپ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان قریب ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وہی سننے والا وہی جاننے والا۔ اسی آیت پہ خون عثمان گرا اور سیدہ نیلہ آگے بڑھی، اس نے تلوار ماری، ان کی انگلیاں کٹی اور عثمان رضی اللہ تڑپتے تڑپتے قرآن پہ خون گرا اور شہید ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں جب قاتلین اندر داخل ہوئے، فرمایا یہ ظالم درندے جا رہے ہیں، آج لگتا ہے عثمان شہید ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا پھر؟ فرمایا وہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم کے کتے ہوں گے جو میرے عثمان کو شہید کرے۔ اس مصری شخص نے، اس الموت الاسود، اس حمار نے سیدنا عثمان کو شہید کیا اور آج تک پھٹکار دھتکار لعنت کا وہ مستحق ہے شخص جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف پہنچائی اور پوری امت کے اندر تلوار کھلی اور آج تک یہ تلوار واپس نیام میں داخل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ حرمت پامال ہوئی ہے۔ ناجائز خون بہایا گیا اس رب کی زمین پر سیدنا عثمان کا، اسی کا یہ خون، اس کے بعد بڑے بڑے پھر قیمتی خون بہے، شیر خدا کا خون، سیدنا حسن کی شہادت، سیدنا حسین کی شہادت، شہداء کربلا کی شہادت، یہ پیش خیمہ تھا، یہ آغاز تھا، یہ ابتدائیہ تھا، یہ اس کا مقدمہ تھا۔ اس کے بعد خون بہتا گیا اور آج تک امت مسلمہ کا خون بہتے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی روش مصریوں، عراقیوں، بلوائیوں نے ڈال کے عثمان کو شہید کیا، اور بعض روایات میں یہ موجود ہے عثمان نے فرمایا تھا اے بلوائیوں، جو تلوار آج مجھ پہ اٹھا رہے ہو یہ قیامت تک واپس نہیں جائے گی، مسلمان شہید ہوتے رہیں گے، یہ نہ روش ڈالو، امت میں تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن وہ باسنا ابن سبا کی تربیت یافتہ وہ بلوائی اور آج تک وہ امت مسلمہ کے خلاف، بیت اللہ کے خلاف، مکہ و مدینہ کے خلاف، آل و سنہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف وہی سوچ، وہی فکر، اس فکر کو مٹایا چاہے تو وہ آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئی ہے۔ اس سنیت، اس اسلام، اس دین کی فکر کو، اس عثمانی اور علوی فکر کو، اصحاب رسول دین کی فکر کو مٹانے کے لیے آج وہ رافضی مختلف انداز، مختلف روپوں میں دنیا میں کھڑے ہیں، اور یہی لڑائی پوری دنیا میں جاری ہے جو سیدنا عثمان کے خون سے شروع ہوئی تھی۔ ظاہری طور پر یہ یہود و نصارہ اسلام کی لڑائی ہے، حقیقت میں یہ رافضیت اور اسلام، رافضیت اور سنیت کی یہ لڑائی ہے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ غلبہ اسی فکر کا ہے جو فکر صحابہ کرام کی تھی۔ اسی فکر کو اللہ غلبہ دے گا اور یہ مختلف روپوں میں آتے رہے، بڑھتے رہے، کٹتے رہے، مرتے رہے، امت مسلمہ کو تباہی کا سامان دیتے رہے، اور فرقہ وریت، لڑائی اور جھگڑے اور مساجد کی اندر یہ جناب بدامنی بسکونی پھیلاتے رہے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمیں چاہیے سوچ کے ساتھ ہم زندہ رہے کہ ہم نے انشاءاللہ صحابہ کرام کی محبت کو عام کرنا ہے، صحابہ کرام کی فکر کو عام کرنا ہے، ان کے منہج، مسلک، سوچ، ان کے عقیدے کو عام کرنا ہے۔ وہی رب کی زمین پر اہل حق کی جماعت ہے۔ ہمارا تمسک، تعلق صحابہ کرام سے مضبوط ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Oh